السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ثم بعد. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تمام تر تعریفات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے الحمدللہ آج کا دن بھی، آج کی رات بھی ہم لوگوں کو نصیب کی اور ابھی تک زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کریں. ہم لوگ بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام تر انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء امام اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل دین اسلام ہم لوگوں تک پہنچایا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان شخصیت پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل کرے. آمین رب العالمین. محترم حضرات، حاضرین مجلس، مرد و خواتین و پردہ نشین امت مسلمہ کی ماں اور بہنیں، الحمدللہ آج 5واں پارہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ سورہ نساء کا معاملہ چل رہا ہے. عورتوں کی صورت، بڑی عظمت کا، بڑی فضیلت کا معاملہ عورتوں کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں جو موجود ہیں بغور آج بھی سنیں گی ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ. بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز عورتوں کے لیے بڑی زبردست، تقریباً آج سے ایک آدھ ہفتے پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا جب وہ بات آئی. چند ایک محدثین ہیں، میں ان لوگوں کے نام بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. کوشش کیا کریں کہ جو دلائل آئیں آپ لوگوں کے سامنے سے آپ نوٹ کر لیں کم سے کم موبائل کے اندر. پہلے ہیں ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی، جو کہ تاریخ بغداد کے مصنف ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اور اکثر و بیشتر جو نام میں لوں گا تقریباً یہاں پہ آپ لوگ جانتے ہیں ان کو. بڑا اپنے زمانے کے وقت کے بڑے علماء میں سے، کبار علماء کرام میں سے، محدثین میں سے کیا ہے ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی. تاریخ بغداد، تاریخ کے اوپر بڑی زبردست ضخیم جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کے بعد ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانی، امام سمعانی کے نام سے بڑے مشہور ہیں. یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں. اس کے بعد ابو عبداللہ محمد بن ابی نصر الحمیدی، امام حمیدی کے نام سے بڑے مشہور ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں. اور یہ الجمع بین الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثوں جو دونوں کے اندر حدیثیں موجود ہیں ایک جیسی، وہ جمع کیے ہیں یہ امام حمیدی. اس کے بعد ابو عبداللہ حسین بن علی بن حسین الطبری، بڑے محدث ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں کہ تفسیر طبری، تاریخ طبری کتاب لکھی ہے، بڑے مشہور محدث ہیں. بہرحال تقریباً 3-4 نام اور ہیں. یہ پائے کے محدث وقت کے، اپنے زمانے کے کبار علماء کرام میں، محدثین میں کا شمار ہوتا ہے. اور ان کے یقیناً بڑے بڑے اساتذہ بھی ہوں گے. ان کی ایک استاذہ ہے، ان محدثین کی ایک استاذہ ہے کریمہ بنت احمد المروزیہ. اللہ، یہ عورت کا مقام مرتبہ. بہت زیادہ مستند بخاری کی نسخے ہیں. ایک نسخہ بڑا خوبصورت مانا جاتا ہے، کریمہ المروزیہ کے نام سے مشہور ہے. محدث ہے، یہ لیڈیز، یہ عورت. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ جو میں نے 5 نام گنائے ہیں بڑے بڑے محدثین کے، ان کی استاذ ہیں کریمہ المروزیہ.
یہ شاگرد ہیں سب ان کے. اللہ اکبر. یہ ہے عورتوں کا معاملہ. اللہ اکبر. کیا ہی زبردست خدمت انجام دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کریمہ المرضیہ رحمہ اللہ سے. آگے چلیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء جو 5 پارے کا معاملہ ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے تم لوگوں سے توبہ کا معاملہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ میں قبول کر لوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ معاملہ اختیار کرتا ہے کہ آپ اور ہم جو ہے توبہ و استغفار کا معاملہ بجا لائیں. آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 29 ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. بہت زیادہ احکامات اس میں بتائے گئے ہیں سورہ نساء کے اندر. معاشرتی زندگی کی کس طرح سے زندگی جینا چاہیے، کیا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، بہت زیادہ احکامات. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ہڑپ کر یا قبضہ کر یا کوئی ڈاکہ ڈال کر یا چھین کر، یا آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، ایک حکومت دی ہے یا آپ کو تسلط دیا ہے، طاقت دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس کا بیجا فائدہ، ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ باطل طریقے سے اپنے ایمان والے بھائی کے کسی کا بھی باطل طریقے سے مال نہ لے، مال ہڑپ نہ کر لیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 36 بڑی مشہور معروف آیت ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اس کے بعد احسانات کی ایک فہرست اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی کہ تم ان لوگوں کے ساتھ احسانات کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ اختیار کرو. بہت سارے ہیں اس کے آگے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں. وَالْيَتَامَى، جو یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور بہت سارے قریب کے جو رشتہ دار ہیں، قریب کے جو پڑوسی ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہاں پر اخلاق کے اعتبار سے ابھار رہا ہے کہ آپ والدین کا تو آپ کو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے. اور مزید تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آج ہم دیکھیں، اپنے آپ کو غور فکر کریں کہ ہم ہمارے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، یا ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم ہماری بیویوں کے ساتھ یا بیویاں شوہروں کے ساتھ کیسی ہیں، ہماری اولاد کے ساتھ ہم کیسے ہیں، مسافر جو ہے اس کے ساتھ کیسے ہیں. ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم لوگ کیسے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا کیسے ہے، وہ اس چیز کو ہم سمجھیں. آگے چلیے آیت نمبر 43 کی طرف. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو تم. وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، شراب پیے ہوئے ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم نہ جان لو جو کہہ رہے ہو، یعنی کہ تم ہوش میں آ جاؤ. اللہ اکبر. مطلقاً شراب جو ہے حرام ہے، آپ تمام کو معلوم ہے. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا کہ وانتم سکارى، آپ نشے کی حالت میں ہو، تو بہرحال مطلقاً شراب پینا ہی نہیں ہے، شراب حرام کر دی گئی ہے. یہاں پہ ایک مزے کی بات، جو کہ منکرین حدیث ہوتے ہیں، منکرین قرآن ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک نکتہ کہ وہ قرآن کی چند ایک آیتیں لے کر اپنی مرضی کی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات لے کر، قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، وہ لے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ایسا ہے، دیکھو حدیث میں ایسا ہے. اس بنا پہ یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی، ہم نہیں مانتے، رد کر دیتے حدیثوں کو. نعوذ باللہ، یہ قرآن کے خلاف جا رہی ہیں، یہ قرآن کی آیت ٹکرا رہی ہے، ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے. منکر حدیث اصل میں منکر قرآن ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شروع میں جو پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ. اب اس کے اوپر کوئی انسان رک جائے اور بحث کرنے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز سے قریب جانے کو منع کرا ہے، کر سکتا ہے کوئی شخص. اب سامنے والا یہ دیکھے ارے اس کا رد کرنا گویا کہ قرآن کا رد کرنا ہے، کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 بتا رہا ہے، اور یقیناً قرآن میں یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نماز میں قریب جانے کو منع کر رہا ہے.
تو اسے کہا جائے گا کہ میرے پیارے بھائی اب آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہ کریں، پوری قرآن کی آیت کو دیکھیں، تمام تر اس متعلق جو حدیثیں ہیں اس کو دیکھیں تو معلوم چلے گا کہ وہ انتم سکارا، تم نشے کی حالت میں ہو۔ بہرحال مختصر یہی کہ آپ کو فہم سلف، جو سلف ہیں ان کے فہم سے قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کو سمجھنا ہوگا۔ کسی ایک مسئلے کو لے کر آپ قرآن کی کوئی ایک آیت یا ایک حدیث کو لے کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس مسئلے کے اندر پوری قرآن کی آیتیں دیکھیں، حدیثیں دیکھیں، اس کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچیں۔ آگے چلیے، یہ آیت نمبر 43 تھی، اس کے بعد آج میں نوٹ کر کے لے کر آیا ہوں کیا کیا قرآن کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 48 میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے متعلق، عقیدے کے متعلق، توحید کے متعلق، ایمان کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ابھار رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا جو معاملہ ہوگا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر دے گا۔ ایسا نہیں نعوذ باللہ کہ آپ تھوپے کہ نہیں میں نے شرک نہیں کیا ہے اور میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اب میری تو معافی ہے ہی ہدایت میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ایسے لوگ ہمارا شمار نہ کرے۔ ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جو بدتمیزی اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی ہے، یا آپ کے جو گناہ آپ نے کیے وہ کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ ہو، تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی سزا دے کے آپ کو جنت میں ڈالے۔ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ڈائریکٹ جنت میں ڈال دے۔ تو لمن یشاء کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو گناہوں کو معاف، مگر شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور یہ جو چیز ہے شرک کی حالت میں انسان مر جائے، ابھی کوئی زندہ ہے شرک کر رہا ہے، اس کو معلوم چل گیا کہ یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، زندگی کے اندر موت سے پہلے رجوع کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، تو معاف۔ یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے۔ اگر اس حال میں وہ مر جاتا ہے کہ اس کی زندگی میں شرک ہے، توحید کا معاملہ نہیں، تو ابداً جہنم کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر ہیں، صاحب امر ہیں تمہارے درمیان، ان کی تم اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اس قرآن کی آیت کے اندر ایک بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے سورہ نساء نمبر 59 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین چیزوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی ان کو آپ کو اطاعت کرنا ہے، اللہ کی ذات کی، رسول کی ذات کی، اس کے بعد اولی الامر کی، اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر۔ آپ دیکھیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، آپ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا معاملہ، وحی ہے، وحی مطلوع قرآن، وحی غیر مطلوع حدیث، قرآن پلس حدیث، ان کی آپ کو اتباع کرنا، اطاعت کرنا، اور اولی الامر جو ہے، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں جو صاحب امر ہوتے ہیں وہ ہیں علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں۔ بہرحال علماء کرام کو آپ لے لیجئے، علماء کرام کی بھی بات آپ کو ماننا۔ اس سے بعض لوگ جو ہے تقلید شخصی کا معاملہ نکالتے ہیں اس قرآن کی آیت سے۔ بہرحال آپ وحی کا معاملہ اختیار کر رہے ہیں، قرآن آپ کے پاس، حدیث آپ کے پاس، اور آپ کے پاس ہے اولی الامر کا معاملہ۔ ذاتی رائے بھی آ رہی کہ نہیں میں اس قرآن کی آیت سے یہ سمجھتا ہوں، بڑے علماء نے یہ کہا ہے، اس حدیث سے میں یہ سمجھتا ہوں، بڑے عالم کا فتویٰ ہے، تو یہ رائے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم تنازع پاؤ کسی بھی چیز کے اندر، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو رجوع کرو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہاں پر اولی الامر کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ وحی جب تک رہے گی، یعنی کہ قرآن پلس حدیث جب تک رہے گا، کوئی اختلاف کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی اختلاف کا معاملہ نہیں ہوگا۔ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ فلاں علماء کرام جو ہے، فلاں عالم دین
یہ فتویٰ دیتے ہیں اور ایک عالم دین یہ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، اور دلیل دونوں کے پاس ایک ہی قرآن کی آیت ہوتی ہے، دلیل دونوں کے پاس ایک ہی حدیث ہوتی ہے، دلیل جو ہے دونوں کے پاس ایک ہی ہے، مگر فہم کا سمجھ کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے کہ اس قرآن کی آیت سے اس حدیث سے یہ عالم دین کچھ اور سمجھ رہے ہیں اور یہ عالم دین کچھ اور سمجھ رہے ہیں، دلیل دونوں کے پاس ایک ہی دلیل ہے۔ بہرحال تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے، پھر رجوع کرنا ہے، لوٹا دینا ہے پھر سے قرآن حدیث کی طرف، پھر سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوٹا دینا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہی لوگ کریں گے، یہ وہی لوگ کریں گے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو، مومنین ہو، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے والے، ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ایسا کرنا۔ اپنی ذاتی رائے کو ٹھوسنا، اپنی مرضی کے مطابق دین اسلام کے اوپر عمل کرنا یا عمل کروانا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے، بہت اچھی چیز ہے تمہارے لیے کہ تم ایسا کرو۔ اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہا اس سے پہلے یہ وہی چیز وہی لوگ کریں گے اگر تم مومن ہو، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ایسے ہی لوگ اس کے اوپر یہ معاملہ اختیار کریں گے کہ کچھ بھی مسئلے مسائل ہوں آپس میں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیں۔ آگے آئیے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، اس کے بعد آیت نمبر 65 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی بڑی مشہور و معروف آیت ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ تجھے حاکم نہ مان لے، یہاں تک کہ تجھے فیصل نہ مان لے، تجھے فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان متنازع چیزیں ہیں، جو ان کے درمیان اختلاف کا معاملہ ہے، ان اختلافات کے اندر تجھے حکم نہ مان لے، تجھے جج نہ مان لے، تیری مداخلت کا معاملہ، تیرے انٹرفیئر کا معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جب تک یہ لوگ اپنی زندگی میں جو اختلافات چل رہے ہیں انٹرفیئر نہ کرنے دیں، حتی مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے۔ فیما شجر بینہم، آپ نے اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مان لیا، ٹھیک ہے بھائی، ہم جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کریں گے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ثم لا یجد فی انفسہم حرجا، اس کے بعد پھر دل میں تنگی نہیں ہونا، ارے یہ قرآن کی آیت میرے حق میں کیوں نہیں ہوئی، ادھر کیوں فیصلہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی مان لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے حق میں نہیں آئی، میرے خلاف فیصلہ لگ رہا ہے، یہ تو ٹھیک ہے بھائی قرآن ہے حدیث ہے ماننا پڑے گا، نہیں ایسا ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت وسلم تسلیما، آپ بالکل دل و جان سے سرخم تسلیم کر دیں اس نئی قرآن کی آیت حدیث، ٹھیک ہے بھائی یہ زمین کا حصہ اس قرآن حدیث کے فیصلے سے میرے حق میں نہیں آ رہا ہے، میں دے رہا ہوں، جاؤ۔ ارے اتنے سالوں سے میں میری ماں کا حق مارا ہوا تھا، اتنے سالوں سے میں میری بہن کا حق مارا ہوا تھا یا بھائی کا حق مارا ہوا تھا، بہن کے ساتھ کوئی ان کے سسرال کے لوگ موجود ہیں تو بھائی کا حق مار کر بیٹھے ہوئے، دونوں طرف نہیں، میری پیاری بہن، اے میرے پیارے بھائی، اے میری والدہ، اے میری امی، اے میرے ماموں، اے میرے خالہ، معافی چاہتا ہوں، اب تک ہم نے جو قرآن حدیث کے خلاف زندگی گزاری، نہیں، یہ حق آپ کو بنتا ہے، لیکن دل سے کراہیت کے ساتھ نہیں، ارے چلو جاؤ اب لے لو بھائی، ٹھیک ہے یہ وراثت میں تمہارا حق بنتا ہے، نہیں، دل سے یہ ہم آپ کو لوٹاتے ہیں، دل سے ہم آپ کو دیتے ہیں، تسلیم کرنا، صرف ہم تسلیم کر لینا اس کے سامنے، جب جا کے آپ مومن بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف حکم مان لیا، حکم ماننا بھی پھر دل سے تسلیم کرنا، اس چیز کو دل سے، اس چیز کو کیا کرنا، دل سے تسلیم کرنا، کہ ہاں دل سے ہم مانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم جو ہے اس کو مان رہے ہیں۔ ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالجوارح، اقرار کرنا زبان سے کہ ہاں یہ حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا، فیصل ماننا زبان سے، وتصدیق بالجنان، دل سے تصدیق بھی کرنا۔ آپ کو میں دکھا کر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے میں نے چہرہ ہنس بھی لیا، نہیں لے لو، مگر دل کے اندر کراہیت، کیا مجبوری کے اندر دینا پڑ رہا ہے، اچھی بات نہیں ہے یہ چیز۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ کو دیکھنا ہے نا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، میں نے اچھا چہرہ بنا کر دین کے حال چھپا لیا آپ لوگوں سے، اور تنگی کے اندر بالکل افسوس کے ساتھ کہنا مان لیا آپ لوگوں کا، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ لوگ حق پہ، میں حق پر نہیں ہوں، میں نے مان لیا ظاہری اعتبار سے، آپ نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ نے مان لیا، مگر دل میں کیا ہے؟ کیا مسجد رشید کے لوگوں کے اس میں پھنس گیا، بھائی میں کہاں سے ماننا پڑا، قرآن حدیث کہہ رہا ہے آپ لوگ کیا، دل میں جو آواز آ رہی ہے آپ لوگ نہیں سن رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سن رہا ہے، تو کیا ہے؟ ثم لا يجد في انفسهم حرج نہیں ہونا، تنگی نہیں ہونا، دل سے اس کو تسلیم کرنا، یہ آیت نمبر 65 کی۔ آگے چلیے آیت نمبر 78 کی طرف، آیت نمبر 78 جی سورہ آل عمران کے اندر ہمارے محترم بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ رہ گیا ہے، آپ اب دیکھیں اینما تکونوا یدرککم الموت، وہ آ گیا، وہ معاملہ آ گیا الحمدللہ، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھلے ہی تم جو ہے مضبوط قلعوں کے اندر موجود ہو، اللہ اکبر۔ سورہ آل عمران میں کل نفس ذائقۃ الموت کا معاملہ نکلا، تقریباً سورہ آل عمران آیت نمبر 95، سورہ انبیاء آیت نمبر 35، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57، تین جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج دیکھیں دشمنان اسلام ایسے بھی اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں، ہم امر ہو جائیں، ہمیں موت نہ آئے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، تم کتنا کچھ بھی کر لو، آگے کہا اللہ سبحانہ وتعالی ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعوں کے اندر آ جاؤ، کیسے ہی ٹیکنالوجی کا استعمال کر لو، اے آئی کو بہت آگے لے کے چلے جاؤ، آدھا جسم انسان آدھا جسم اے آئی کر لو، کچھ بھی کر لو، اینما تکونوا یدرککم الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ کر ہی رہی، موت کو آنا ہی آنا ہے، کچھ بھی آپ کر لیجئے۔ آگے چلیے، یہ آیت نمبر 78 تھی، 78 کے بعد 82 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِذَا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علامہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بے پناہ اختلاف پاتے، مگر الحمدللہ قرآن میں اور احادیث میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی قرآن کی آیت آپس میں نہیں ٹکراتی، کوئی صحیح حدیث دوسری صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی، اور کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، اور نہ کوئی قرآن کی آیت صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے، فہم کا سمجھ کا فرق ہوتا ہے بس۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلیے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، آج تراویح بھی ماشاءاللہ تھوڑی زیادہ ہوئی، سوا 12 ہوا تقریباً الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آگے فرماتا ہے 82 کے بعد 89 کی طرف، آیت نمبر 89، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ کفار کے متعلق خبر دے رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ان کی چاہت ہے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ کفر کرنے لگ جاؤ، تم لوگ کافر بن جاؤ، تم لوگ اللہ کو نہ مانو، تم لوگ قرآن کی اور حدیثوں کی مخالفت کرنے لگ جاؤ، کما کفروا، جیسے کہ یہ لوگ کافر ہیں، جیسے کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، جیسے کہ یہ لوگ قرآن کا اور حدیث کا انکار کرتے کھل کر جو کافر لوگ ہیں، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو کافر اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ادھر سے اٹھ کر کوئی کافر بن جائے تو وہ کافر اور یہ کافر مل کے سب برابر ہو جائیں، بس یہ چاہتے کی چاہت یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم کو ہمارے دین سے ہمارے ایمان سے پھیر دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پھیر دے، ہم کو اللہ کا باقی بنا دے، نعوذ باللہ ہم شرک کرنے والے بن جائیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو آیتیں ہیں چند ایک جہاد قتال فی سبیل اللہ کے متعلق بھی ہیں اور مال غنیمت کے متعلق بھی ہیں، بہت ساری قرآن کے اندر آیتیں ہیں، اور جہاد قتال فی سبیل اللہ سے جو منہ پھیر کے بھاگ جائیں کفر کا معاملہ ہے، منافقین ایسا کر سکتے ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، خبر دی ہے۔ آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم
فی سبیل اللہ فتبینوا کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتبینوا تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم اور نہ کہو جو تم سے ملاقات کرے السلام لست مؤمنا کہ وہ تم کو سلام کر رہا ہے، بتا رہا ہے ظاہر اعتبار سے کہ میں مسلمان ہوں اور تم کہو کہ نہیں نہیں تم مومن نہیں ہو، تم کافر ہو، تم مشرک ہو۔ تکفیر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آگاہ کر رہا ہے تکفیر کا معاملہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی آیت نازل کر دی کہ ظاہری اعتبار سے وہ کہہ رہا ہے، وہ اندر کچھ بھی ہوگا تم نہیں جانتے اس چیز کو، تم نہیں جانتے، تو کیا فتبینوا کسی کو پکڑنے سے پہلے، کسی کو تکفیر کرنے سے پہلے تم تحقیق کر لو کہ حقیقت میں یہ کافر ہے کہ نہیں ہے کافر۔ آپ کو سلام کر رہا ہے، بول رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، آپ بول کے نہیں تو ڈل سے بول رہا ہے، نہیں آپ نہیں بول سکتے، یہ دل میں نہیں جھاگ رہے آپ اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت میں آج آپ دیکھیں نعوذ باللہ بعض لوگ جو ہے علماء اکرام تک تکفیر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کر لو اور کوئی تم سے ملے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں تو کافر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین رب العالمین۔ جلدی سے آگے چلتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 103 کی طرف، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اور جب تم نماز کو قائم کر لو، پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کھڑے بیٹھے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، تم نے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، عشاء پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد تم کو مجھے بھول نہیں جانا، چلتے پھرتے ہر اعتبار سے مجھے یاد کرنا، یعنی کہ وقتی طور کا معاملہ اختیار نہیں کرنا، ہر لمحے ایمان کا معاملہ اسی ہے، دل کا معاملہ ہے، تو ہر وقت ہر لمحے آپ کو اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ آگے چلیے آیت نمبر 111 کے اوپر، اور آگے چلیے آیت نمبر 115 کی طرف۔ وَمَن يُشَاقِّ الرَّسُولَ جو رسول کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الهدى ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کے راستے کے علاوہ کو اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ہم اس کو اسی میں ادھا دیں گے جس کے اندر وہ محنت کر رہا ہے، وَسَاءَتْ جہنم میں، اس کے بعد جہنم میں پہنچا دیں گے اس کو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ اور اس کے بعد جہنم میں ہم اس کو جہنم نصیب کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے ٹھہرنے کے حساب سے۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم جس چیز میں محنت کرو گے، میری مخالفت میں محنت کرو گے، میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا، تم میری موافقت میں دین کے اوپر چلنے کے اندر محنت کرو گے، میں تمہارے لیے آسان کر دوں گا۔ بہرحال اس میں آسانی کر کے میں یا تو جہنم نصیب کر دوں گا یا جنت نصیب کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نیک کاموں کی طرف لگائے رکھیں۔ اگر ہم اسلام کی مخالفت میں جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پر ہمارے آسانی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، آمین رب العالمین۔ مختصر وقت اور آپ مجھے دے دیجئے انشاءاللہ۔ جی اب آیا ہے، دیکھیں آپ جی آیت نمبر 127، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے متعلق، فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اللہ کیا محبت ہے، کیا لا ہے، کیا پیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ اللہ فتویٰ دے رہا ہے تم کو عورتوں کے متعلق۔ اللہ اکبر۔ آج آپ دیکھیں نعوذ باللہ فیمنزم کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا برابری کا نہیں مانا جاتا اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، رسوا سمجھا جاتا ہے اسلام کو۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کے پاس صحابہ کرام آئے، کہا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ عورتوں کے متعلق فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ اللہ خود فتویٰ دیتا ہے ان کے متعلق، اور جو احکامات آگے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 127 کا معاملہ کہ وہاں پر پورے احکامات بتائیں کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اللہ خود بول رہا ہے سبحان اللہ۔ آگے آپ دیکھیں اللہ کا مزید لاڈ اور پیار اور محبت، ادب اور احترام عورتوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 28 میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کسی عورت کو خاف ڈر ہے، علیہما ان یصلحا کہ وہ صلح کریں، والصلح خیر اور صلح جو ہے نا خیر کا معاملہ ہے۔ اللہ دیکھیں مردوں سے نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے مردوں سے نہیں بولا، میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ ڈر ہے اس کو۔ آپ دیکھیں مرد کبھی جو شوہر ہوتا ہے کبھی غصے میں ہے، کبھی ناراض ہے، کبھی محبت کر رہا ہے، کبھی معاملہ اختیار کر لیا، غصے میں نعوذ باللہ طلاق کا معاملہ کہہ دیا، اور مرد جو ہے اتنا خطرناک ہے، کبھی کبھی ایک دم عجیب معاملہ،
عورت صبر کرتی ہے بہت زیادہ جب ٹوٹ جاتی ہے تو جا کے خلا کا مطالبہ کرتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اے میری بندی، اے میری پیاری بندی، آپ دیکھیں آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ، آپ کے سسرال والے یا آپ کے مائکے والے کتنا ہی عاجزی کر لیں، کتنا ہی نرمی کر لیں، اللہ کا لاڑ پیار کا معاملہ نہیں کر سکتے. اللہ کا معاملہ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے میری بندی جب تجھے ڈر ہونا کسی چیز کا اس معاملے میں کہ میرے شوہر میرے ساتھ زیادتی کرے یا مسئلہ کرے، صلح کرو. گھر میں نہیں بیٹھو تمہارے ماں باپ کے، تمہارے گھر میں واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. کیا ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ میں کتنی عاجزی انکساری پیدا کر لوں، ماں باپ کتنی عاجزی انکساری پیدا کر لیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن کے اندر بتایا ہے نا ویسا ہم اختیار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. خود اس کا شوہر اس کو نہیں سمجھا سکتا، خود اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہن نہیں سمجھا، اس کی خالہ اس کو نہیں سمجھا سکتی، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے. کیا ہی زبردست کہا کہ صلح کر لے میری بندی، اے میری بندی تو صلح کر لے، لڑائی جھگڑا نہ کر، تیرے ماں باپ کے گھر میں نہ بیٹھ، تیرے گھر میں تو واپس آ جا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور عورتوں کا جو مقام مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا اسے ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے اور خود عورتوں کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. آمین رب العالمین. چند ایک آیتیں اور میں لے لوں، بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ دے اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہے قرآن حدیث کو سمجھیں. آخری بات کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو دھوکے میں ڈالے گئے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کا معاملہ اختیار کیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو اس کے ساتھ لاپرواہی کے ساتھ، آلسی کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتے ہیں. یراؤون الناس، اللہ اکبر، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں. ولا یذکرون اللہ، اور ذکر نہیں کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الا قلیلا، مگر مختصر. اللہ ہماری حفاظت کرے. ایک آخری آیت بس انشاءاللہ، اس کے بعد درس ختم. 5 منٹ زیادہ لیا آج میں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے کھڑے میں ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو منافقین میں سے نہ بنائے. اعتقادی منافق جو ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، اندر سے کفر رکھتے ہیں، باہر اسلام کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. بہرحال بات آتی ہے سامنے کہ منافقین یہودیوں سے بھی نیچے، مشرکین سے نیچے، نصارہ سے نیچے، عیسائیوں سے نیچے. کیا وجہ ہے سر؟ کیوں؟ کیونکہ منافق کو معلوم مسلمان بن کے وہ آیا نا صفوں کے اندر، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کو بھی جانتا ہے، اس قرآن کو بھی جانتا ہے، سب کچھ معلوم، اس کو سب کچھ معلوم ہے. جانتے بوجھتے ہوئے وہ عمل نہیں کرتا، نعوذ باللہ دکھاوا کرتا ہے. تو اس بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ناراضگی میں سب سے نچلا گڑھا، سب سے نچلا گڈھا جہنم کا کیا ہوگا؟ کس کے لیے ہوگا؟ منافقین ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں منافقین میں سے ہونے سے بچائے. آمین رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم لوگوں کو ریاکاری، تکبر، غرور، گھمنڈ سے بچا. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.